چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 22، آیت نمبر 163 سے 171 تک، یعنی 163 سے 171 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہٌ الہ، واحد ایک، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن جو نہایت مہربان ہے. جو کس کا معنی کر رہی ہوں؟ الکد. الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے. ان بے شک، فی میں، خلق پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں. اختلاف کا معنی یہاں کیا؟ یعنی دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں ترجمہ. ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں. یہ میں کہاں سے بول رہی ہوں؟ میں کہاں سے لگ رہا ہے اس کے ساتھ؟ پیچھے جو فی آیا نا شروع میں، ان نفی، تو فی جو ہے یہ حرف ہے، اور حرف جو اسم پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں وہ 17 ہیں، 17. ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. حروف جار، جار جر سے نکلا. جر کہتے ہیں زیر کو، ٹھیک ہے؟ جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر. تو کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم کے اوپر زیر دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اگلے اسم پر زیر لگ جاتی ہے. تو یہ جو فی ہے نا، یہ جس کو زیر دے رہی ہے وہاں اپنا معنی بھی ساتھ رکھتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ اصل میں گرامر پڑھا رہی ہوں آپ کو. یعنی اگرچہ آپ دیکھیے کہ میں جو ہے سماوات کے ساتھ نہیں لگا ہوا، یہ زمین اور ان باقی چیزوں کے نہیں، لیکن اس پہ اثر ہے اس کا، یعنی وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا، کتاب، کاغذ، کاپی میں یہ لکھا ہے مثلا، تو ہم یہ نہیں کہتے کتاب میں لکھا ہے، کاغذ میں لکھا ہے، کاپی میں لکھا ہے. ہر دفعہ میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ سب لفظ بول کے ایک ہی دفعہ میں کر دیتے ہیں اس کو. تو یہی چیز ہے یہاں. لیکن ترجمہ کرتے وقت اس کو نکھارنے کے لیے میں دوبارہ بھی لا سکتے ہیں. والفلک اور کشتیوں میں، التی جو، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں فی جو ہے بحر کے اوپر کیا ڈال رہا ہے؟ زیر. اب آپ اپنے ہوم ورک میں ایک بات یہ لکھیے کہ قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھول کر فی لفظ ڈھونڈیے اور اس کے بعد آنے والے لفظ کو دیکھیے کہ اس پر کیا پڑا ہوا ہے. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یعنی کہیں کہیں سے آپ نکالیں گے فی کا حرف. چاہے اسی پارے میں یا پچھلے پارے میں دیکھ لیجئے کہ فی کہاں آیا. اگر آپ انٹرنیٹ پر burhan.com پہ جا کر دیکھ سکیں تو اس میں فی کے لفظ کو دیکھ کے آپ مختلف جگہوں سے بس ایسے ہی گو تھرو کریں کہ فی کے بعد کیا آیا. تو میجورٹی جو الفاظ ہیں ان کے اوپر جو اسم ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ ناؤن. تو ناؤن ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ فی کے بعد والے ناؤن میں زیر آ رہی ہے.
تو فی جو ہے اپنے اگلے لفظ کے اوپر اثر کرتا ہے اور اس کو زیر دے دیتا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع وہ نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے. چلیے فی کی بات ہوئی تو میں من کی بھی کر دوں. جیسے میں نے بتایا کہ حروف جارہ 17 ہے، تو فی کے علاوہ من بھی حروف جار میں سے ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں من کا لفظ آئے گا وہاں بھی اسم پر آگے زیر آئے گی. تو من جو ہے یہ بھی حروف جار میں سے ہے اور اپنے اسم کو آگے زیر دیتا ہے. من السماء، من مائن پانی سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں. اب آپ کہیں گے یہاں تو فی لگا ہوا اور ہا کے اوپر تو کوئی نہیں لگی زیر، کیونکہ ہا جو ہے اپنی ایک الگ لفظ ہے جو ضمیر ہے، اور ضمائر عام طور پر پچھلے اثر کو قبول نہیں کرتی، یعنی کہ اس کی آئیڈینٹی الگ ہے. یہ اسم ضمیر ہے، عام اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. من کل دابتن، من سے، کل ہر، دابتن جانور سے یا رینگنے والے، و تصریف الریاح اور گردش میں ہواؤں کی. تصریفی فی کی وجہ سے کیا کہیں گے، اور گردش میں، الریاح ہواؤں کی، والسحابی اور بادل میں، المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، یا یقیناً نشانیاں ہیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ یہ لا ہے یا لا ہے؟ پہلے یہ بتائیے. لا ہے نا، لا ہے، لا نہیں ہے. اگرچہ دکھائی کیسے دے رہا ہے؟ لا کی طرح، لیکن الف کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے تو لا آ. تو لا کا کیا مطلب ہوتا ہے، لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا کا مطلب یقیناً اور لا کا مطلب نہیں. لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض. یاد ہے آپ کو یہ کہاں پہلے استعمال ہوا؟ ومن الناس من یقول. تو ترجمہ وہاں کیا کیا تھا؟ اور لوگوں میں سے بعض. من بعض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور من کا اثر آپ آگے دیکھ رہے ہیں نا، سین کے نیچے زیر آ رہی. اور لوگوں میں سے بعض یا کچھ، من جو یعنی وہ ہیں جو، یتخذو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں یا محبت کرتے ہیں ان سے، کا مانن حب اللہ محبت اللہ کی، یا جیسے محبت کرنا اللہ سے. حب یہاں مصدر ہے. مصدر کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، کرنا، کھانا. اردو میں چلیے آپ دیکھیے ذرا مصدر کو تھوڑا سا. اردو میں مصدر کیا ہے؟ وہ کھاتا ہے یا کھانا؟ کھانا مصدر ہے، کھاتا ہے تو فعل ہے.
ٹھیک ہے نا، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، یہ کام ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، کرنے کو. تو وہ کھاتا ہے، ایک کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک کام ہے نا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. اچھا، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ ہنستا ہے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ فعل. اسی طرح عربی میں ایک تو فعل ہے اور ایک ہے مصدر. مثلا وہ روتا ہے تو روتا ہے کا مصدر کیا ہے؟ کھاتا ہے کا مصدر، سوتا ہے کا مصدر سونا. یعنی سونا کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مصدر ہے، جس سے وہ سوتا ہے، وہ سوئے گا، وہ سوتا نہیں، وہ کیوں سوتا ہے، یعنی وہ ساری آپ باقی چیزیں اس سے نکال لیں گے. ہاں؟ لیکن اصل مصدر کیا ہے؟ سونا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح حب کا لفظ محبت، یہ کیا ہے؟ مصدر. تو اس کا معنی ہے محبت کرنا. سب پلیز تھوڑا تھوڑا لکھا کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے علم نہیں آتا. علامہ بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ علم دیا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات چاہے آپ کو آتی ہو، قلم ضرور تھوڑا سا ہلایا کریں، یہ برکت ہوتی. آپ کو معلوم ہے قلم وہ چیز ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. کہاں کھائی ہے بتائیے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو سورت ہے القلم کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور قلم سے تقدیریں لکھی. تو قلم جو ہے یہ بہت معزز چیز ہے، ہتھیار ہے، یعنی محبت کے قابل چیز ہے یہ قلم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت زبردست ٹول بنایا ہے کہ جس سے ہم اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور علم پہلی نعمت ہے جو انسان کو دی گئی، اور اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلی چیز ہے جو قلم بنایا گیا. لہذا قلم کے بغیر آپ صحیح کام نہیں کر سکتے. تو پلیز آپ جب بیٹھے ہوں ہاتھ پہ ہاتھ میں کسی کا نہ دیکھوں، قلم ہاتھ میں ہو، کیونکہ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ سست ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہتھیار ہو نا آپ کے پاس شیطان کو بھی بھگانے کا، اور سستی کو بھی، اور نیند کو، اور غفلت کو. ٹھیک ہے، جب نیند آتی ہے تو قلم کیا ہوتا ہے؟ خود بخود چھوٹ جاتا ہے. یہ دو چیزیں کٹھی نہیں رہ سکتی، نیند اور قلم ساتھ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ قلم ہاتھ میں رکھیں، چاہے آپ تھوڑا لکھیں، مجھے یہ نہیں کہ آپ صفحے بھریں اور بہت لکھیں، ضرورت کی بات لکھیں مگر قلم ہاتھ میں ہو. چلیے، کحب اللہ، اگر جب میں نے حب بولا نا تو آپ اور کچھ بھی نہ اگر لکھیں تو کیا لکھ لیں؟ اس کے حب کے اوپر لفظ مصدر لکھ لیں بس. کحب اللہ مانند محبت کرنے اللہ کے، یا جیسے محبت کرنا ہوتی ہے اللہ سے کرنا. والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، سخت ہیں، حبن محبت کرنے میں، للہ اللہ سے، ولو اور کاش یا اگر، دونوں معنی ہوتے ہیں لو کے. یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اس جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، بریکٹ میں لکھیں تو جان لیں گے. عذابہ کے بعد ایک لفظ لکھ کے بریکٹ ڈالیں تو جان لیں گے. انا بے شک، القوت ساری قوت، تمام قوت، ساری قوت،
للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری. دیکھیں نا، اس سے فرق تو پڑتا ہے نا. اگر میں یہ کہوں بے شک قوت اللہ کے لیے ساری، اور بے شک تمام تر قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، دونوں جملوں میں فرق ہے. کس چیز کا؟ بہت تاکید ہے. تو قرآن جو ہے اگر اس کے اصل ایکسپریشن کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو تاثیر کی شدت ہے وہ بڑھ جائے گی. وہ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے، یعنی عذاب دینے والا ہے. العذاب یعنی عذاب دینے والا مراد ہے یہاں. اور دینے والا اگر آپ چاہیں تو بریکٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصل عبارت کے اندر ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا. اس جب تبرأ بیزار ہوں گے، برات کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، وراءوا اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب تمام اسباب. تمام کدھر سے آ گیا؟ جی، یعنی کوئی بھی ذریعہ ان کو نہیں ملے گا. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن ایک بار پلٹنا، ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بیزار ہو جاتے، یا ہم بیزاری کا اظہار کرتے، دونوں ہی ٹھیک. منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرؤ وہ بیزار ہوئے ہیں، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا ان کو، اللہ اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے. یہ جو ما ہے نا اس کے بعد بے آ رہا ہے تو اس سے تاکید ہو جائے گی اس میں بھی. من النار آگ سے، اب پھر من آ گیا نا. یا ایھا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاک، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، انما بے شک، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ، تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر،
ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما اس کی جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں بلکہ، نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگرچہ، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہ عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں. ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی مانند مثال، الذی اس شخص کے ہے، ینعق جو پکارتا ہے، چلاتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاء پکار، ونداء اور آواز، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس نہیں وہ عقل رکھتے، نہیں وہ سمجھتے. بس.